إن الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اسلام ہمارا دین ہے اور دین اسلام انسانوں کو عزت کی راہ پر چلاتا ہے. اس دین کے آنے سے پہلے انسانیت ذلت کی دلدل کے اندر پھنسی ہوئی تھی. انسان اپنے خالق اور مالک کو بھول چکے تھے. اللہ کی مخلوق اللہ عز و جل کو چھوڑ کر اغیار کے دروں پر جھکی ہوئی تھی. اسلام نے ہمیں اپنے رب کا تعارف کروایا. اسلام نے ہمیں عزت کی راہ پہ چلایا. اسلام سے پہلے عورت انتہائی ذلت کے حالات میں زندگی بسر کر رہی تھی. اس کی حیثیت پاؤں کی ایک جوتی کے برابر تھی. لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اس کا کاروبار ہوتا تھا. اس کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے. اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کیا. آپ نے پوچھا تو اپنے ہاتھ کو آگے بڑھانے کے بعد پھر پیچھے کیوں کر رہا ہے؟ کہا میرے کچھ گناہ ہیں. اگر آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد میرے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے, میں ایمان لے آتا ہوں. اور ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کہ میں نے اپنی کئی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ زمین کے اندر درگور کیا. اسلام نے آ کر جہاں گری ہوئی انسانیت کو اٹھایا, بلندیوں پر پہنچایا, وہیں اس اسلام نے اس عورت کو ذلت کی دلدل سے نکال کر عزت کے آسماں پر چڑھایا. اس کو ماں, بہن, بیٹی, بیوی کے نام سے وہ مقام عطا کیا. سائل آ کر سوال کرتا ہے یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, مجھ پر سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری والدہ کا. کہا پھر؟ کہا تیری والدہ کا. کہا پھر؟ کہا تیری والدہ کا. کہا پھر؟ کہا تیرے والد کا. ماں کو یہ مقام کس نے دیا؟ اسلام نے. ماں ایک عورت ہے نا. بیوی کو یہ مقام کس نے دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص ایک درہم فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے, یتیم پہ خرچ کرتا ہے, مسکین پہ کرتا ہے, جہاد پہ کرتا ہے, مختلف دان کے اس کے سامنے سلسلے ہیں, اور وہی ایک درہم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے. رب اس کو جو اجر اس درہم کا دیتا ہے جو اس نے بیوی بچوں پہ خرچ کیا ہے, وہ اور کسی درہم کا اس اجر نہیں ملتا. اسلام نے یہ مقام دیا, اسلام نے یہ شان دی. اسلام ہی نے کہا جس کو 3 بچیوں سے آزمایا جائے وہ ان کی نیک تربیت کرے, نیک خاوند تلاش کرے اور اس کو اگلے گھر میں بیاہ دے, وہ جنت میں محمد الرسول اللہ کا ساتھی اور پڑوسی بن جاتا. جہاں اسلام عورت کو عزت کے اس مقام پر فائز کرتا ہے, وہاں اسلام اس عورت پر کچھ پابندیاں بھی لگاتا ہے. اس عزت کے حصول کے کچھ ذریعے, کچھ راستے بھی سمجھاتا ہے. انہی میں سے ایک ذریعہ اس عورت کا پردہ. اس عورت کو پردے کے اندر رہنے کا حکم اسلام کیوں دیتا ہے؟ تاکہ اس کی عزت میں مزید اضافہ ہوتا رہے.
کسی انسان کے پاس 10 ریال ہو وہ اس جیب میں رکھ لے گا، 150 ریال ہو یہاں رکھ لے گا، 500 1000 ریال ہو تو وہ جیب کی پاکٹ اس شلوار کی جیب میں رکھے گا، اور اگر 50,000 ریال ہو تو بینک کے اکاؤنٹ میں رکھے گا۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی جائے گی اتنی اس کی حفاظت بڑھتی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی، بہترین متاع، بہترین چیز، قیمتی سرمایہ۔ 50 اور 500 اور 1000 ریال کو تو جیب کے اندر زپ لگا کر لاک میں رکھتے ہو، اور جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کو بالکل کھلا لے کر پھرتے ہو۔ اسلام کا ایک خاصہ جب بھی حکم نازل کرتا ہے ذہن سازی کرتا ہے۔ شراب کو لے لیجئے، اسلام نے شراب کو ابتدا میں ہی پہلے ہی حکم میں حرام نہیں قرار دیا، ذہن بنایا، اس کی بیماریاں گنوائی اور بالآخر اس کی حرمت کا اعلان کیا۔ اسی طرح پردہ ہے، اسلام سے پہلے اس کا رواج نہ تھا، اسلام نے اس پردے کے لیے مسلمانوں کا ذہن بنایا، اور یہ پردہ ایک عبادت ہے۔ جب انسان اللہ کی اطاعت میں، محمد رسول اللہ کی فرما برداری میں اس پردے کو رائج کرتا ہے تو اس عمل پہ اس کو اللہ ثواب عطا کرتا ہے، یہ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس پردے کے کرنے سے ملتا کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی آرڈر، کوئی فیصلہ جاری کر دے، کسی مومن مرد کے لیے اور مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کہے ٹھیک ہے حدیث میں تو آیا ہے، قرآن حکیم میں آیا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے، میری مرضی یہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں گر جاتا ہے۔ یہ پردہ کس کا حکم ہے؟ اللہ عز و جل کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ایمان لاتا ہے وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے اجر پاتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، بہت بڑی کامیابی کو پا لیتا ہے۔ یہ پردے کا پہلا فائدہ۔ یہ پردہ پاک دامنی کی علامت ہے، نیک وکار کی علامت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين۔ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اپنی بیویوں سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں، مسلمان عورتوں سے کہیں کہ اپنے جلابیب، پردے کی چادر کو اپنے اوپر ڈال لیں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائے اور تکلیف نہ دی جائے۔ تو پاک دامن عورت، پردہ پاک دامنی کی علامت ہے، بے پردگی، بے حیائی کی علامت ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ جب میری شادی ہوئی، ہم بہاولپور سے ٹرین میں آ رہے ہیں، پردہ اور بے پردگی، نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ میں اور میری میسز ٹرین کی ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے، ہمارے ہاں ٹوپی برقع چلتا ہے افغانستان میں، پاکستان میں۔ ایک 70 سال کا بابا آیا، جب میری شادی ہوئی میری میسز کی عمر کوئی 17-18 سال تھی، ایک 70 سال کا بابا آیا، میں اسٹیشن پہ نیچے اترا ہوا تھا چائے پانی لینے کے لیے، اس نے میری بیگم کو آ کے یہاں کندھے سے پکڑا، کہا ماں یہ تے میری سیٹ ہے، اٹھے تو۔ وہ پردے میں چھپی ہوئی، اور وہ 70 سالہ بابا 16-17 سالہ بچی کو کہہ رہا ہے ماں یہاں سے کھڑی ہو، یہ میری سیٹ ہے۔ پردہ پاک دامنی عزت کی علامت ہے، اور بے پردگی، بے حیائی، یہ انسان کو ذلت اور ضلالت کے اندر ڈال دیتا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، مسلمانوں کی عورتوں سے کہو، اپنے سروں پہ، اپنے چہروں پہ، اپنے جسموں پہ پردے کی چادر کو ڈال لو تاکہ پہچان لی جائے کہ یہ باعزت عورت جا رہی ہے، یہ پاک دامن عورت جا رہی ہے۔
دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے والقواعد من النساء، عورتوں میں سے وہ بوڑھی عورتیں جو جوانی کی عمر سے گزر جائیں، جو نفسانی خواہشات سے گزر جائیں، جن کے حیض کی مدت گزر جائے، جو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہیں، جو شادی کی خواہشات نہ رکھتی ہوں، لا یرجون نکاحا، رغبت نہ ہو نکاح کے لیے، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں اگر وہ پردے کی چادروں کو اتار دیں۔ یہ عفت ہے، یہ پاک دامنی ہے، یہ عزت کی حفاظت ہے۔ غیر متبرجات بزینہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ، اور اگر وہ بھی عفت کو طلب کریں، پاک دامنی کو طلب کریں، تو ان کے لیے پردہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اجازت ہے، لیکن اگر وہ بھی عفت طلب کرتی ہیں، وہ بھی پردے کی چادروں میں رہتی ہیں، تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بوڑھی اگر پردہ کرے زیادہ بہتر ہے، اور جوان اتوار بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے اکیلی پھرتی رہے منہ کھول کے، میرے خیال اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ اور رواج ہی الٹا ہو گیا ہے واللہ۔ ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر پردہ کرتی ہی بوڑھی ہے، پردہ کرتی ہی بوڑھی ہے۔ جوان کے پہلے سر پہ دوپٹہ تھا، اب وہ رسی بن کے گلے میں آ گیا ہے۔ اور جو بوڑھی اماں ہے بیچاری، وہ پردے میں رہتی ہے، جس کو پردے کی اتنی ضرورت نہیں، اور جو فتنے سے بھری ہوئی ہے، وہ کہتی ہے میں نے مرد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے۔ خیر، پردہ طہارت ہے، دلوں کی پاکیزگی ہے، دلوں کو دھوتا ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم ان سے سوال کرو متاعًا، کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو مومنوں کی ماں امہات المومنین سے بھی جب کچھ مانگو، ان سے کوئی کلام کرو، ان سے بات کرو، تو سیدھے جا کر کلام نہ کرو، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کو بھی پاک رکھے گا اور ان کے دلوں کو بھی پاک رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ جو مائیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے، جو امت کی مائیں ہیں، جو نبی کی بیویاں ہیں، مالک کہتا ہے کہ جب ان سے کلام کرو، ان سے سوال کرو، ان سے کوئی چیز طلب کرو، تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کرو۔ اور ہمارے ہاں پردے کے پیچھے کلام کس سے ہوتا ہے؟ عورت نے پردہ کیا ہوا، اس کا ایک پلو یہاں پر ہے، ایک پلو یہاں پر ہے، یہ 6 انچ کا پھاٹک کھلا ہوا بازار میں جا رہی ہے۔ مولویوں کو شاپنگ نہیں کرنی آتی نا، تو اس لیے کپڑا لینے خود جاتی ہیں، اور جو ہی کپڑے والے کی دکان میں بیٹھتی ہے، کپڑے والی دکاندار بھی اتنا ظالم ہے، مردوں کا سٹول ادھر لگایا ہوا، عورتوں کا ادھر لگایا ہوا، درمیان میں پردہ رکھا ہوا۔ جو ہی آتی ہے یہ کہتا ہے یہ بڑی عزت والی ہے، پردہ کھینچ دیتا ہے۔ پردہ کھینچ کے وہ اپنے منہ سے پردہ نیچے کر دیتی ہے، منہ ننگا کر لیتی ہے۔ لوگوں سے وہ پردہ کرواتا ہے اور اپنے سامنے منہ ننگا کر لیتا ہے۔ یہ اس کا کیا لگتا ہے؟ مومنوں کی ماں رسول اللہ کی بیویوں کے لیے تو حکم ہے، اور پہلے مخاطب اس آیت کے صحابہ ہیں، اے علی، اے عثمان، طلحہ، زبیر، جب تم اپنی ماں سے سوال کرنے جاؤ، پردے کے پیچھے ٹہر کے سوال کرو۔ اور آج یہ بازار کے اندر نکلی ہے، یہ شاپنگ کرنے نکلی ہے، یہ سامان خریدنے نکلی ہے، یہ ڈیلنگ کر رہی ہے، یہ ریٹ طے کر رہی ہے، اور اپنے چہرے کو کھول کے ان سے کلام کرتی ہے۔ اور مرد نوکروں کی طرح تھیلا پکڑ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، بیگم صاحب سودا کر لیں گی تو اس نوکر کی تھیلی کے اندر وہ سبزی ڈال دے گا۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ اندھیر نگری ہے، یہ اسلام کے اصولوں کو پشت کے پیچھے پھینک دینا ہے۔ عورت کی عزت اسلام کے اصولوں میں ہے، اور جب انسان اسلام کے اصولوں سے چھلانگ لگا کر آگے نکلتا ہے تو عزت کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کرام سے بڑھ کر اور کون پاکیزہ دلوں والا، تقوی والا ہے؟ اور قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے تمہارے دلوں کی پاکیزگی بھی پردے میں ہے، اور تمہاری ماؤں کی پاکیزگی بھی پردے کے اندر ہے۔ پردہ ایمان کی دلیل ہے، مومنہ کی دلیل پردہ ہے۔ قرآن حکیم کے اندر مالک اعلان کرتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومنہ عورتوں سے کہو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی بیویوں سے کہو، پردہ کرنا ایمان کی دلیل ہے، پردہ کرنے والی مومنہ ہے، اس کو ایمان، اس کے ایمان کی گارنٹی عرش والا دے رہا ہے۔ مومنہ عورتوں سے کہو، مومنوں کی بیویوں سے کہو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک قبیلے کی کچھ عورتیں آئیں جنہوں نے انتہائی باریک لباس پہنا ہوا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر تم مومنہ عورتیں ہو، سنیے ذرا، اللہ کے لیے سنیے، نیٹ کا لباس پہن کر بازاروں کی شاپنگ کرنے والی مسلمان، اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول سن. اگر تم مومنہ ہو تو یہ لباس مومنہ عورتوں کا نہیں، اور اگر تم مومنہ نہیں ہو تو 4 دن کی زندگی میں مزے کر لو. باریک لباس، نیٹ کا لباس، نیٹ کے دوپٹے جس سے جسم نظر آتا ہے، غیر محرموں کے سامنے پہننا. عائشہ فرماتی ہے اگر مومنہ ہو، اگر ایمان موجود ہے، اس لباس کو نہ پہنو، اور اگر ایمان پلے میں نہیں ہے تو 4 دن کے مزے لے لو. اہل ایمان کی عورتیں، مومنہ عورتیں پردوں کے اندر چھپ کے رہا کرتی ہیں. پردہ شرم و حیا کی دلیل ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاقی پہلو حیا ہے. آپ نے فرمایا ایمان اور حیا کو جوڑ دیا گیا. جب ایک چیز اٹھ جاتی ہے تو دوسری اپنے ساتھ ہی اٹھ جاتی ہے. حیا نکل جائے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل جائے حیا نکل جاتا ہے. اسی لیے بے حیا لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بڑے شوق سے اپنی بیگم کا تعارف دوسرے مرد سے کرواتے ہیں، جی ملیے یہ میری مسز ہے. اور وہ دیوس بغیرت جواب میں کیا کہتے ہیں، جی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. ڈوب کے مر جا، تیرے پلے میں حیا نہیں. غیر عورتوں سے مل کے اس بغیرت کو خوشی ہی ہوگی، دکھ کس کو ہوگا؟ دکھ تو اہل ایمان کو ہوگا. دکھ تو اس کو ہوگا جس کی رگ رگ کے اندر اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم رچی اور بسی ہوگی. اللہ اکبر. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، امام احمد نے روایت کیا ہے کہ میں اپنے گھر میں جاتی جس میں میرے خامن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن تھے. سنیے، ہمارے گھروں کے اندر ڈش انٹینوں اور کیبل نے ایسی مصیبت طاری کی ہے کہ یہود و نصارہ جنگی میدان کے اندر مسلمانوں پر اتنے حملے نہیں کر سکے جتنے حملے ہمارے گھروں میں اس ٹیلی ویژن، اس ڈش انٹینے، اس کیبل، گندی فلمیں، گندے گانے، فلمی اداکاراؤں کو ہیروئن بنا کر جب سے پیش کیا ہے، حیا بھی نکل گئی ہے، ایمان بھی اٹھ گیا ہے، الا من رحم ربی. اور جب تک مسلمان عورت کے لیے آئیڈیل عائشہ رہی، حفصہ رہی، میمونہ رہی، فاطمہ رہی، یہ ایمان کے آسمان کی ستارہ بنی رہی. اور جب سے وہاں سے نکل کے کی آئیڈیل نور جہاں بنی، ایمان اور حیا دونوں رخصت ہونا شروع ہو گئے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے گھر میں جاتی جس میں میرے نبی دفن اور میرے باپ صدیق اکبر دفن. میں اپنے پردے والی چادر کو اتار کر رکھ دیتی اور کہتی یہاں پر ایک میرے بابا کی قبر ہے اور ایک میرے خامن، میرے شوہر، میرے آقا کی قبر ہے. لیکن سنیے ایمان والی کیسی ہوتی ہے، حیا والی کیسی ہوتی ہے. فرمایا جب سے عمر ابن خطاب دفن ہوئے، اب عمر سے شرم اور حیا کرتے ہوئے جب میں وہاں جاتی ہوں تو اپنے پردے کی چادر کو خوب لپیٹ کر رکھتی ہوں. یہ اہل ایمان، یہ مومنہ. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ایک سہیلی سے کہتی ہیں، عرب کا رواج ہے مردے کو تختے کے اوپر رکھ کے لے جایا جاتا ہے، مجھے بڑی شرم آتی ہے. لوگ مرنے کے بعد میرے کفن کی چادر پہ نگاہیں دوڑائیں گے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ آپ میرے شوہر ہیں، جو مجھے لا کر دے دیں گے میں پہن لوں گی، کھا لوں گی، بازار مجھے نہیں جانا، آپ جائیے شاپنگ کر کے لائیے، گھر کے باہر کا کام آپ کے ذمے، اور پکانا، کھلانا، بچوں کی تربیت کرنا میرے ذمے. وہ کندھے سے کندھا ملا کے اس کے ساتھ شاپنگ کرتی ہے. اور اگر کوئی سمجھائے بس یہ باتیں تو آپ کی ساری ٹھیک ہیں، لیکن مردوں کو خریدنا آتا ہی کہاں ہے؟ اگر تو نے مردوں کو اپنے خامند کو خوش کرنے کے لیے کپڑے پہننے ہیں تو جو اس بھلے آدمی کو اچھے لگے ہیں وہ پہن لے. اگر تو نے اسی کے لیے زیب و زینت کرنی ہے تو جو خامند لے کر دے دے زیب تن کر لے. اور اگر خامند کو چھوڑ کر کسی اور کو دکھانا ہے تو ایمان کی خیر بنا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی کہتی ہے، میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی، میں نے حبشیوں کا طریقہ دیکھا کہ وہ ایک صندوقچہ بنا
کر تختے کے سائڈوں پر لکڑیاں کھڑی کر کے اپنی لاش کو اس کے اندر رکھتے تھے، میں آپ کو وہ بنا کر نہ دے دوں؟ یہ حیا والی مومنہ ہے، مومنہ عورتوں کے لیے آئیڈیل ہے، جس کو مرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے کہیں میرے پردے پر، میری چادر پر نامحرم کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اور اللہ بچائے تو بچائے، لون کا سوٹ 250 روپے کا پہنا ہوا اور پردہ کرنے کے لیے 400 روپے کی ستاروں اور کڑھائیوں والی چادر لے گئی۔ اندر کا سوٹ اتنا خوبصورت نہیں جتنا اس زینت کو چھپانے کے لیے باہر کی چادر ہے۔ یہ شرم و حیا ہے۔ پردہ شرم و حیا کی دلیل ہے، پردہ غیرت مندی کی دلیل ہے۔ ابو داؤد میں آتا ہے ایک عورت جس کا بیٹا شہید ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، لیکن کس حال کے اندر، کس حالت کے اندر آئی؟ پردے میں لپٹی ہوئی، بیٹا شہید ہو چکا ہے، اس شہید بیٹے کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آ رہی ہے، اور پوری پردے کے اندر چھپی ہوئی چادروں میں لپٹی ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، تو اپنے مقتول بیٹے کا سوال کرنے آئی ہے اور پردے کے اندر اس طرح چھپ کر آئی ہے؟ اے ایمان والی، ذرا اس صحابیہ کے جملے پہ غور کرنا۔ اے دیور جیٹھ کزنوں سے گپے مار کر خوش ہونے والی، اے بازاروں کے اندر آوارہ پھر کر راضی ہونے والی، اے اپنی مرضی سے خود شاپنگ کے لیے بازار نکلنے والی، خوشبوئیں لگا کر لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلوانے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کے فرمان پہ غور کرنا۔ کہا تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں اپنے مقتول بیٹے کے بارے میں اطلاع لینے آئی اور باپردہ ہو کر آئی، لوگوں مجھ پہ بیٹے کی مصیبت آئی ہے کہ وہ شہید ہو گیا، میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری غیرت تو قتل نہیں ہوئی، میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری غیرت زندہ ہے، میں اپنے بیٹے کا سوال کرنے بھی آئی ہوں تو غیرت کی وجہ سے پردے میں چھپ کر آئی ہوں۔ تو پردہ غیرت مندی کی دلیل ہے، بے پردگی، بے حیائی اور بے غیرتی کی دلیل ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ وارضا ایک علاقے کی طرف خط لکھتے ہیں کہ مجھے پتہ لگا ہے تمہاری عورتیں ان بازاروں میں جاتی ہیں جہاں پر اجنبی مرد گھومتے ہیں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ اس کا ایمان نہیں جس کی غیرت نہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب دل سے غیرت چلی جاتی ہے تو دین رخصت ہو جاتا ہے، عزت، غیرت، حفاظت۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے، اجازت نہ لے، جھانکے، اگر تم اس کی آنکھ کو بھی پھوڑ دیتے ہو تم پر کوئی قصاص نہیں ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون عرضه فهو شہید، من قتل دون اہلہ فهو شہید، جو اپنی بیوی بچوں کو بچاتے ہوئے مر جائے، جو اپنی عزت اور غیرت کو بچاتے ہوئے مر جائے، بیوی بچوں کو عزت اور غیرت کو بچاتے ہوئے مرنے والا اللہ کے ہاں شہید کا رتبہ پا لیتا ہے۔ پردہ غیرت مندی کی دلیل، پردہ عزت کی حفاظت کی دلیل۔ اور یہ پردہ آئیے ذرا اس سے مخاطب ہوتا ہے قرآن حکیم جب اس کو لاگو کرتا ہے اس اسلوب سے۔ سب سے پہلے قرآن مومنوں کی ماؤں کو مخاطب کرتا ہے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں۔ سب سے پہلے آئیڈیل رسول اللہ کا گھرانہ ہے نا، تو اللہ یہاں سے لے کر چلا ہے۔ جب اس گھر کے اندر پاکیزگی ہو جائے گی، یہ عمل رائج ہو جائے گا تو سارے گھروں میں آ جائے گا۔ جب نبی کی بیویوں کے لیے یہ آرڈر ہوگا، اور کس کی لاڈلی ایسی ہے جو اس قانون سے بچی رہے گی؟ اے مومنوں کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے ہاں یہ آسان ہے۔ دوسری مرتبہ پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو،
تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز کے اندر نرمی نہ اختیار کرو. کس کی بیوی کو کہا جا رہا ہے؟ جو مومنوں کی مائیں ہیں، جن سے نکاح حرام ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے جملوں میں، اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں نرمی نہ کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل کے اندر کوئی بیماری ہے وہ نرم قول سن کر اس کو گرین سگنل سمجھے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ بچائے تو بچائے، اللہ کی رحمت ہو، وگرنہ دروازے پہ کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے بیگم ہی بھاگ کر جاتی. جی کون؟ جی وہ تو آفس گئے ہیں، میں بیٹھک کھولتی ہوں، مجلس میں تشریف رکھیے، چائے بناتی ہوں، ابھی آتے ہی ہوں گے. جس کے دل میں بیماری نہیں ہے وہ اتنی سریلی آواز کو سن کے بیماری خود پیدا کر لے گا. ٹیلی فون کے اوپر گفتگو کیجیے. اور بڑا مشہور جملہ ہے کہ اگر بیوی جتنے نرم انداز میں غیر مردوں سے بات کرتی ہے اپنے خامن سے بات کر لے تو گھر میں کبھی لڑائی نہ ہو. اور مرد جتنا غیر عورتوں کو دیکھ کر بڑا شریف اور مہذب بنتا ہے، اگر وہ اپنی بیگم کے سامنے اتنا شریف بن جائے تو گھروں میں فساد نہ ہو. جی کون؟ بیٹھیے، آتے ہی ہوں گے. اسے کہو کون؟ کیا بات ہے؟ آفس ٹائم پہ ہے، ابھی گھر نہیں. ایسا جملہ اختیار کیجئے کہ اگر کوئی شیطانیت اس کے اندر موجود ہے تو آپ کی آواز سن کے ہی ختم ہو جائے. یہ کس کو حکم ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو. اور ان کے دروازوں پہ آیا کون کرتے تھے؟ میرے نبی کے صحابہ. ادھر عورتیں بھی ایمان کے اندر ٹاپ لسٹ اور ادھر مرد بھی ایمان کے اندر ٹاپ لسٹ. لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب بات کرو معروف بات کرو، نرم لوچ انداز میں، نرم گفتگو کے اندر میٹھے جملے استعمال نہ کرو کہ اگر کسی کے دل میں بیماری ہے تو وہ پنپ نہ سکے. مخاطب رسول اللہ کی بیوییں ہیں. اور مسئلہ کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ پوری امت کو، پوری امت کو اصول دیا جا رہا ہے. اور جب یہ بات سمجھا دی پھر کہا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہرو، اپنے گھروں میں قیام کرو، اپنی چار دیواری کے اندر پابند رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلے جاہلوں کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرو، زیب و زینت دکھاتے نہ پھرو. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے کہ گندگی کو تم سے دور کر دے. پردہ، پردہ عزت ہے، حفاظت ہے. بے پردگی نجس ہے، بے پردگی بے حیائی ہے، گندگی ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں عورت نام ہی پردے کا ہے. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بس مولویوں کو تو اور کام ہی کوئی نہیں، اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اصل حیا تو آنکھ میں حیا ہونی چاہیے، دل میں حیا ہونی چاہیے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، عورت نام ہی پردے کا، جب یہ اپنے گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کو جھانکتا ہے تاکہ فتنے میں مبتلا کرے. اور اللہ کی رحمت کے قریب یہ اس وقت ہوتی ہے جب یہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے. یہاں بھی اس آیت کے اندر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام سے پہلے کے معاشرے میں عورت زیب و زینت کر کے باہر نکلتی تھی. یہ جاہلیت کے عادات و اطوار ہیں. اے مومنہ عورتوں، تم اس طریقے پہ عمل نہ کرو بلکہ اپنے گھروں کے اندر پابند رہو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس آیت کو پڑھتی وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اتنا روتی آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا. سودا رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی عائشہ تو اپنی دوسری بہنوں کی طرح عمرہ اور حج بار بار کیوں نہیں کرتی؟ جواب میں فرماتی ہیں اللہ کے لیے سوچنا. اگر تم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے لیے آئیڈیل مانتی ہو تو ان کے فرمان پہ غور کرنا. یہ نہیں کہا تم پانڈا کے اندر شاپنگ کرنے کیوں نہیں جاتی،
یہ نہیں کہا تم فلاں بازار میں کیوں نہیں جاتی، تم زیور لینے خود کیوں نہیں جاتی، تم کپڑے خریدنے خود کیوں نہیں جاتی، یہ نکھٹو جو لا دیتا ہے صبر کر لیتی، اس کو کہا کرو کہ تو اپنا کام کر، یہ ہمارا کام ہے۔ عائشہ فرماتی ہے سودا نے کہا تو اپنی دوسری بہنوں کی طرح حج اور عمرہ بار بار کیوں نہیں کرتی؟ کہا میں نے ایک مرتبہ حج و عمرہ کر لیا، اب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہوں، میں اپنے گھر میں قرار پکڑوں۔ ماں ہے مومنوں کی، محمد رسول اللہ کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں کے لیے آئیڈیل ہے۔ کہتی ہیں میں نے ایک مرتبہ کر لیا، اب اللہ کا میرے لیے حکم ہے میں اپنے گھر میں قرار پکڑوں۔ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم عائشہ اپنے حجرے کے دروازے سے باہر نہ نکلتی حتیٰ کہ جنازے نے ہی ان کو باہر نکالا۔ اس آیت کے بعد پردے کے بارے میں اللہ عز و جل کا حکم نازل ہوا، جس کے بارے میں عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قلت یا رسول اللہ يدخل عليك البر والفاجر، نیک بھی آتا ہے برا بھی آتا ہے آپ کے گھر میں، فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ فانزل اللہ آیت الحجاب، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ میں نے کہا نبی آپ کے گھر میں اچھے برے سب کا آنا جانا لگا رہتا ہے، آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ عمر ابن خطاب نے یہ کلام کیا، عرش والے نے پردے کی آیات اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر کے اندر داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، جب تک نبی تمہیں کھانے کی دعوت خود نہ دے دے۔ گھر میں بیٹھ کر کھانا پکنے کا انتظار نہ کرو، بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ، اور کھا چکو تو فوراً اٹھ کے نکل آؤ، وہاں باتیں کرنے کے لیے نہ بیٹھو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، نبی تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کو بیان کرنے میں نہیں شرماتا۔ اور جب تم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اپنی ماں سے کوئی چیز طلب کرو تو ان سے طلب کرتے ہوئے پردے کے پیچھے ٹھہر کے طلب کرو، پردے کے پیچھے رہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذالکم اطہر لقلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی اسی میں ہے، وقلوبہم، اور ان کے دلوں کے اندر بھی پاکیزگی اسی کے اندر ہے۔ اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن، کس کے لیے کس کے سامنے پردہ کھول سکتی ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ان عورتوں پہ کوئی گناہ نہیں، اپنے باپوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے، اپنی میل کی عورتوں کے سامنے، اور اپنی ملکیت کے ماتحت لونڈی غلاموں کے سامنے۔ اور اے عورتوں تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ ان کے سامنے آ سکتی ہو، بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، بھتیجے کے سامنے، بھانجے کے سامنے۔ اور یہاں پہ غور کرنا، بھتیجے سے مراد عورت کا بھتیجا، خامد کا بھتیجا نہیں، خامد کا بھانجا نہیں، کیونکہ چچی اور مامی اصول موٹا سا اپنے ذہنوں میں بٹھا لے، کس سے پردہ کرے کس سے نہ کرے۔ جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، اور جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ دیور سے بھی پردہ، بھابھی سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا صاحب کیوں؟ کہا بھابھی بھائی کی بیوی ہے نا، بھائی کی، تو وہ بھائی کے نکاح میں ہے، تمہاری تو اس سے شادی ہو نہیں سکتی، اس لیے اس سے بھی کوئی پردہ نہیں، قرآن کہتا۔ ہم نے کہا صاحب اگر آپ کے اس اصول کو مان لیا جائے تو پھر صرف کنواریوں سے پردہ رہ جائے گا، شادی شدہ کسی سے پردہ نہیں ہوگا۔ بندہ رو کے پوچھے یہاں تیری شادی تو نہیں ہوئی، اگر وہ کہے نہیں ہوئی تو کہا پردہ کر، شادی ہوئی بھی ہے تو خلاص تو کسی نہ کسی کے نکاح میں تو ہے، اس سے یہ مراد نہیں، اس سے
باپ سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، سگے بھتیجے سے، سگے بھانجے سے، ان سے کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور جس سے نکاح نہیں اس سے پردہ نہیں۔ بھابھی سے تو پردہ نکاح ہو سکتا ہے، بھائی مر جائے یا بھائی طلاق دے دے، بھائی مر جائے یا بھائی طلاق دے دے، دونوں صورتوں میں نکاح ہو سکتا ہے، جس سے نکاح ہے اس سے پردہ ہے۔ اور جب مومن عورتیں اس بات کی عادی ہو گئی کہ بات چیت، لین دین اور گھر میں بیٹھنا یہ ازواج مطہرات کی تقلید نہیں بلکہ رضا الہی کا سبب ہے، تب سب کو اللہ نے اپنے حکم کا مخاطب بنایا۔ یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قل لازواجک وبناتک، اپنی بیویوں سے بھی کہو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہو، ونساء المؤمنین، اس جملے پہ غور کرو، ونساء المؤمنین، جس کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ ہے اس کے لیے قرآن کا حکم ہے، اور جو اپنے آپ کو ایمان والا نہیں مانتا وہ اس حکم سے نکل جائے۔ ونساء المؤمنین، سارے مومنوں کی بیویوں کو حکم دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لے، جلباب اختیار کریں، اور جلباب سے مراد وہ کھلی چادر جو سر سے نیچے کو لٹکائی جائے، جس سے چہرے سمیت سارا بدن ڈھک جائے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر کے اندر یاد کرنا ایک اصول، قرآن کی آیات کس پہ اتری؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی سب سے بہترین تفسیر کس نے سمجھی؟ نبی سے، نبی کے صحابہ نے سمجھی۔ تو اس قرآن کی آیت پہ پریکٹیکل لائف میں جنہوں نے عمل کیا وہی اس کا مطلوب ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن، وہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا گیا جب وہ کسی ضرورت کے لیے مجبوری کی حالت میں اپنے گھر سے نکلے تو سر کے اوپر سے اپنی چادریں لٹکا کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کریں، اور صرف ایک آنکھ ننگی رکھیں، ایک آنکھ، اور وہ بھی کیوں ننگی رکھیں؟ تاکہ گر نہ جائیں، انہیں راستہ نظر آئے، راستہ دیکھنے کے لیے۔ یہاں پہ کئی حضرات کہتے ہیں جی قرآن و حدیث میں چہرے کے پردے کی کوئی ایک دلیل بھی نہیں، تو یہ دلیل کہاں سے آئی؟ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا کر۔ مفسر قرآن، جب مومنوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا، ان کے لیے آرڈر ہے اپنے سر سے اپنی چادروں کو لٹکائیں۔ جب سر سے چادر لٹکائیں گی، میرے خیال یہاں پہ سوراخ کر لیں بڑا سارا، ایسے ہی کریں نا چہرہ کھولنے کے لیے۔ جب سر سے چادر لٹکے گی تو منہ پر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ پورے چہرے کو چھپائیں، پورے چہرے کو ڈھانپیں، ایک آنکھ کو کھول کے رکھیں۔ یہ نہیں کہ ایک پلو یہاں پہ اور دوسرا پلو یہاں پہ، یہ ڈرامہ کر کے چل رہی، کسی نے نہیں دیکھنا تب بھی دیکھنا بھی یہ کیا جا رہا ہے۔ پردے کا مقصد کیا ہے؟ پردے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ساڑھے کام دی نہیں، نظر اٹھے ہی نا۔ واللہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا، وہ ایک دم ہمشیرہ کو لے کر جا رہا تو میری بس کے اندر ہم بیٹھے تو ہمشیرہ نے وہی ٹوپی برقع پہنا ہوا، میں ساتھ بیٹھا ہوا۔ اس وقت ہمشیرہ کی عمر 18 19 20 سال، اور ہمارے سامنے والی سیٹ پر ایک بی بی بیٹھی۔ میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں شاید اس کے منہ میں دانت نہیں ہوں گے، لیکن اس نے ادھر سے بھی تھوڑا سا لال کیا ہوا، اور ایک پھاٹک یہاں پر اور ایک یہاں پہ، یہ پورا ٹرین کا پھاٹک کھلا ہوا ہے، فتنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اب کنڈکٹر آیا میرے پاس، اب اس کا انداز سنیے، بی بی کا کرایہ ہو گیا، یہ بوڑھی کا کرایہ ہو گیا، جو اصل میں بوڑھی نہیں ہے، اس چادر نے اس کو بوڑھا بنایا ہے۔ بی بی کا کرایہ ہو گیا، میں نے کہا جی ہو گیا۔ اب وہ فوراً اس کے پاس جائے، آپ ٹکٹ دے دیں۔ میں نے کہا بہن دیکھو یہ پردہ ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اس کی اس شکل نے اس کو بڑا سٹ پٹا کے سیدھا پتلا ہو کے پھر کہتا ہے جی معاف کیجیے اپنا ٹکٹ دے دیجیے۔ یہ اتنا نرم کیوں ہو رہا ہے؟ وہ چادر اس کو اس طرح کی بنا رہی ہے، اور یہاں یہ پرانی چادر یہ اصل میں چھوٹی عمر کو بھی کہتا ہے یہ بی بی ہے، کوئی ہمارے کام کی نہیں۔ تو پردہ یہ ہے اٹھنے والے کی نظر فوراً جھک جائے کہ یہ ہمارے پلے کی۔ اس طرح ابن عباس فرماتے ہیں پورے چہرے کو چھپاؤ، ایک
آنکھ کھلی رکھو تاکہ تم راستہ دیکھ سکو اور گر نہ جاؤ۔ بہت بڑے تابعی علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے شاگرد حضرت عبیدہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے فرمان یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کے بارے میں پوچھا گیا اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے چہرے اور سر کو ڈھانپ لیا، صرف بائیں آنکھ ننگی رکھی۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تابعی سے، علی کے شاگرد سے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، چہرہ چھپانے کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل ہے بھی صحیح یا نہیں، یا ٹیلی ویژن پہ اعلان کرتے رہو کوئی ضرورت نہیں چہرہ چھپانے کی؟ تو چہرہ ہی تو سب سے بڑا مرکز ہے حسن کا، یہیں سے تو آنکھیں ٹکراتی ہیں اور معاملات آگے چلتے ہیں۔ جب چہرہ نہیں چھپا تو فتنے کا دروازہ تو کھلا رہا۔ تو انہوں نے اس کی تفسیر کیا بیان کی؟ اپنی چادر سے سر کو چھپایا، چہرے کو چھپایا، بائیں آنکھ کو کھلا رکھا کہ اس آیت کی تفسیر اور مراد یہ ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حجاب تمام عورتوں کے لیے مشترک حکم ہے، اور اس میں سر اور منہ کو ڈھانپنے کا وجوب بالکل واضح ہے۔ واجب ہے اس آیت سے عورت اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے۔ یہ فتوے نہ دیے جائیں کہ چہرہ چھپانے کی کوئی دلیل نہیں۔ فرماتے ہیں اس آیت سے واجب ہو جاتا ہے عورتوں پر کہ وہ عورتیں اپنے سر کو بھی چھپائیں اور اپنے چہرے کو بھی چھپائیں۔ اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب یہ آیت یدنین علیہن من جلابیبہن نازل ہوئی تو انصاری عورتیں اپنے گھروں سے اس سکون اور اطمینان کے ساتھ نکلتی گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں، اور انہوں نے سیاہ رنگ کی چادریں اپنے سروں پہ رکھی ہوتی۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس آیت کو صحابہ نے سنا، صحابہ نے اپنے گھروں میں سنایا، اور مسلمان صحابہ کی مسلمان بیویوں نے اس پر عمل کر کے ایسے دکھایا کہ سر سے چادر رکھتی جو ان کے چہرے کو چھپاتی اور ان کے پورے جسم کو چھپا دیتی۔ ہماری غیرت ایمانی اس ڈش اینٹینا نے، اس کیبل نے، اس گندی انڈین اور پاکستانی فلموں نے، انگریزی فلموں نے، گانوں نے اور کنجریوں کو اداکارائیں فن پارائیں کہہ کر ہمارے لیے آئیڈیل بنانے والے گندے اور خبیث لوگوں نے غیرت ایمانی کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ صحابہ کی بیوییں نماز پڑھنے کے لیے جاتی، اتوار بدار کی شاپنگ نہیں، بازاروں کے چکر نہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتی، سر پہ چادریں ڈال کر چہرے سمیت پورے بدن کو چھپا لیتی۔ اور ہم نے ان صحابیات کو اپنا آئیڈیل نہ مانا، کسی نے آئیڈیل کسی کو بنایا، کسی نے کسی کو بنایا، نتیجہ کیا نکلا؟ غیرت ایمانی ہی رخصت ہو گئی۔ پہلے پردہ گیا، پھر دوپٹہ گیا، اب وہ دوپٹے سے گلے میں آ گیا، اب دوپٹہ گلے سے بھی گیا، بازو میں سکڑنی شروع ہو گئی، یہ یہاں سے چڑھتی 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 یہاں آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد کر لیجئے حضرت عائشہ کے جملے کو، فرماتی ہے اگر تم مومنہ ہو یہ لباس مومنہ عورتوں کا نہیں ہے، اور اگر یہ لباس پہننے والی ہو تمہیں اسلام سے تعلق نہیں ہے، 4 دن کی زندگی مزے کر لو، پھر قیامت کا دن ہوگا، پھر اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اور وہاں پر فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ہوگا۔ مسلمان عورت کا شیوا باہر نکلتے ہوئے پردہ کرتی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، سنیے احادیث کو سنیے، کہ حیض والیاں اور نوجوان بچیوں کو عیدگاہ میں لے کر جاؤ۔ حیض والیاں نماز سے تو الگ رہیں لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہیں۔ ان عورتوں کو پہلی فکر اپنی عزت اور غیرت کی ہوا کرتی تھی، پہلی فکر پردے کی ہوا کرتی تھی۔ یہ آوازہ سنتے ہی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، وَإِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، اگر ہم میں سے کسی کے پاس جلباب نہ ہو جس کو سر پہ ڈال کے پورے جسم کو چھپا لے، پھر کیا کرے؟ قَالَ لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وہ اپنی کسی بہن سے چادر کو ادھار لے کر جائے لیکن بے پردہ عیدگاہ میں بھی نہ جائے، بے پردہ عیدگاہ میں بھی نہ جائے۔ تو شادی حال میں جا سکتی ہے میرا خیال ہے، خوشبوؤں سے مزین ہو کر،
میک اپ سے مزین ہو کر، پاؤں کے اندر پائل کی چھنکاریں بلند کرتی ہوئی. یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے جہنم رب نے مجھے دکھائی، میں نے کثرت جہنم کے اندر عورتوں کی دیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے خوشبوئیں لگا کر، اور معاف کرنا کہنے دیجئے یہ بیچاریوں کو میک اپ نصیب ہی تب ہوتا ہے جب کسی کو ملنے جانا ہو. یہ جو گھر میں پڑا ہے اس غریب کے لیے تو کچھ ہوتا نہیں، الا من رحم ربی. خوشبوئیں، میک اپ، تیاری. اسے کہہ دو نا جی چلیے آج فلاں کے گھر ہماری دعوت ہے، اگر 10 منٹ پہلے بتا دو تو ضرور گھر میں بلوا ہو جائے گا. آپ نے 10 منٹ پہلے بتایا، میں تیاری نہیں ہو سکی، میں نے زیور نہیں پہنا، میں نے میک اپ نہیں کیا، میں نے. اللہ کی بندی یہ ساری زینتیں تو اس خامد کے لیے ہیں. خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلنے والی، اس کی خوشبو غیر مردوں تک پہنچتی ہے، ان کو متوجہ کرتی ہے. فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ بدکار اور گندی عورت ہے. اگر کوئی کہے کہ ہم پرفیوم کا استعمال نہیں کرتی تو میک اپ کے جتنے ایٹم ہیں کیا ان کے اندر خوشبو نہیں ہے؟ کیا فیس پاؤڈر میں خوشبو نہیں ہے؟ یہ مومنہ عورتوں کی مثال اپنے خامد کے لیے تو ساری زیب و زینت کریں گی، لیکن جب گھر سے باہر نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ پوچھتی ہے عیدگاہ میں بھی جائیں اور ہمارے پاس پردے کی چادر نہ ہو، تو آپ نے کہا کسی سے مانگ کر پردے کی چادر لے کر جاؤ، لیکن عیدگاہ کے اندر بھی بغیر پردہ جانے کی اجازت. جب عیدگاہ کے اندر بغیر پردہ جانے کی اجازت نہیں تو بازاروں میں شاپنگ کرنے کی اجازت کہاں سے مل جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ غور کیجئے. ناراض ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، نہ بھی معاف کرو تو چندہ لینے تو آیا نہیں. اللہ کے نبی اپنی مسجد سے نکلے، صحابہ اور صحابیات راستے کے اندر اکٹھے چل رہے ہیں. سبحان اللہ، کہاں اکٹھے چل رہے؟ سوق عائلات کے اندر نہیں، شاپنگ سینٹر کے اندر نہیں، کزن اور دیور کے ساتھ نہیں، مسجد سے نکلے. نکلنے والے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ، ابو سفیان رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور صحابیات میں سے عائشہ، حفصہ، میمونہ، فاطمہ، سودا، ان کو اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا. آقا سے برداشت نہ ہوا، کہا مردو تمہیں کوئی حق نہیں سائٹوں پر چلنے کا، تم راستے کے سینٹر میں چلو، اور تو تم راستے کے درمیان میں چلو، راستے کے آخر پہ چلو، دیواروں سے لگ کر چلو، مرد درمیان میں چلے. راوی حدیث کہتا ہے اس کے بعد عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کر چلتی کہ ان کے کپڑے دیواروں کی اینٹوں میں اٹک جایا کرتے تھے. یہ نہیں کہا محترم مولانا صاحب کی یہ جو بات ہے نا یہ ہماری آزادی کے خلاف ہے. ارے ہم آزاد نہیں، ہم اللہ کی شریعت کے غلام ہیں، ہم مسلم ہیں، اور مسلم اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے حکموں کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے. الدنیا سجن المؤمن والجنت الکافر، دنیا تو کافروں کی جنت ہے، مسلمان کی جنت دنیا، مسلمان کی جنت آخرت میں، کافر کی جنت دنیا میں. یہ دنیا میں جو مرضی کرے، بے پردہ پھرے، شراب پیے، گانے سنے، فلمیں دیکھے، کیبل لگوائے، ڈش اینٹینا لگوائے، جو مرضی کرے، اس کے لیے کوئی کچھ پرتیت. اور مسلمان کے لیے ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے یہ اٹھا ہوا قدم جنت میں لے کر جائے گا یا جہنم میں لے کر جائے گا، یہ اٹھا ہوا قدم ہمیں کہاں لے کر جائے گا. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما، کیا تجھے ایک ایسی عورت نہ دکھاؤں جو جنتی عورت ہے؟ جنتی عورت. کہا جنتی عورت اور ہمارے درمیان چل رہی ہے، ہمارے معاشرے میں رہ رہی ہے اور چلتی پھرتی جنتی عورت ہے؟ کہا ہاں. کہا کون ہے؟ کہا یہ بوڑھی عورت، یہ بوڑھی عورت، یہ جب مرے گی سیدھی جنت میں جائے گی. کہا آپ کو کیسے پتا لگا؟ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور کہا اللہ کے نبی مجھے دورہ پڑتا ہے، میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، دل بھر چکا ہے، دورہ پڑتا ہے، مرگی کا اٹیک ہوتا ہے، اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ مجھے شفا عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شئتی صبرتی ولک الجنہ،
اگر تو اس مصیبت پہ صبر کر لے تو میں تیری جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. وَإِن شِئْتِ دَعُوتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيكَ, اور اگر چاہے تو میں اللہ سے دعا کروں اللہ تجھے شفا دے دے. جب اس نے اس مصیبت کو دیکھا اور جہنم کی مصیبت سے بچنے کی گارنٹی سنی, جلتی ہوئی آگ سے بچنے کی خواہش گارنٹی سنی, تپتے ہوئے پانی سے بچنے کی گارنٹی سنی, کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں, مجھے شفا نہیں چاہیے, میں صبر کرتی ہوں. لیکن غیرت ایمانی کتنی ہے. اگلا جملہ سنیے, اے اللہ کے نبی میں مرغی کے دورے پہ تو صبر کر لوں گی, لیکن ایک دعا ضرور کیجئے, جب مجھ پہ یہ اٹیک ہوتا ہے میرا پردہ کھل جاتا ہے, میں بیماری برداشت کر سکتی ہوں, بے پردگی برداشت نہیں کر سکتی. دعا کیجئے اللہ جب مجھ پہ یہ دوبارہ حملہ ہو میرا پردہ نہ کھلے, میں بیماری برداشت کر سکتی ہوں, بے پردگی برداشت, بیماری کی حالت میں, بیماری کی صورت میں. یہاں کپڑے کی شاپنگ نہیں یا سونے کے زیورات خریدنے کی شاپنگ نہیں کہ میں دکان میں جا کے چہرہ نیچے کر لوں اور اس سے نرم لہجے میں گفتگو کروں, دیکھو آپ 400 ریال کا لائے تھے اور میں 300 ریال میں لے آئی. جب تو اس سے بیٹھ کے گپے مارے گی, چہرے کی زیارت کروائے گی تو ریٹ تو اپنے آپ ڈاؤن ہو جائے گا, کیونکہ تو نے اپنی عزت کا جنازہ نکالا ہے. یہاں بیماری کے اندر, دکھ اور پریشانی کے اندر سوال کرتی ہے بیماری پہ صبر کروں گی, لیکن بے پردگی پہ صبر نہیں ہوتا. دعا کیجئے اللہ بے پردگی سے نجات دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تاکہ اس عورت کا پردہ برقرار رہے. بخاری مسلم کی روایت. پردے کے بارے میں قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے, سورۃ نور ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اپنی عزت و شرمگاہ کی حفاظت کریں, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے, ہاں جو اپنے آپ ظاہر ہو جائے. یہ چہرے کے پردے کی بہت بڑی دلیل ہے, اسی پر بحث کریں گے انشاءاللہ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیے ان کو, مومنوں کی بیویوں کو, اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے جو خود بخود ظاہر ہو جائے, اپنے گریبانوں پہ اپنی اونڈیاں ڈال رکھیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامند کے سامنے, اپنے والد کے سامنے, اپنے سسر کے سامنے, اپنے بیٹوں کے سامنے یا خامد کے بیٹوں کے سامنے, بھائیوں کے سامنے, بھتیجوں کے سامنے, بھانجوں کے سامنے, اپنی میل جول کی عورتوں کے سامنے, یا ایسے خدام کے سامنے جن میں مردانہ خواہشات نہ ہو, ان کے اوصاف نہ ہو, اور ایسے بچوں کے سامنے جنہیں ابھی عورتوں کے پردے کی باتوں کا علم نہ ہو. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اپنے پاؤں کو زمین پہ زور سے نہ مارے, لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, تاکہ ان کے پاؤں کی چھپی ہوئی زینت کا لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس میں سب سے پہلے اللہ نے جو حکم دیا, مومن عورتوں کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کا حکم دیا, عفت اور پاک دامنی کا حکم دیا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام وسائل اختیار کیے جائیں جن سے عفت کی حفاظت ہو, اور ہر عقل مند جانتا ہے کہ چہرے کا پردہ پاک دامنی کی حفاظت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. نہ چہرے پہ نظر پڑے گی, نہ آنکھیں ٹکرائیں گی, نہ آنکھوں کا زنا ہوگا. بدکاری کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ آنکھ ٹکراتی ہے, آنکھ سے موافقت ہوتی ہے, خیالات دل میں جاتے ہیں, پھر چہرے پہ تبسم آتا ہے, پھر ایک آدھا جملہ نکلتا ہے, پھر ملاقات کے لیے ٹائم طے ہو جاتا ہے, وہ کسی درگاہ کا ہو کسی دربار کا ہو, سلام بھی ہو جائے گا اور کلام بھی ہو جائے گا, بابا جی کے دربار پہ چلیں گے. تو آغاز کہاں سے ہوا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا غیر محرم کی طرف دیکھنا ہے. تو قرآن حکم دے رہا ہے کہ سب سے پہلے پاک دامنی کو کی حفاظت کرو,
اور دوسرا حکم ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، عورتیں جان بوجھ کر اپنی زینت کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ کون سی زینت خود بخود ظاہر ہوتی ہے اور کون سی ظاہر کی جاتی ہے؟ جب میں نے پردہ کیا، میں نے ہاتھوں پہ دستانے نہ پہنے، میں نے چہرے کو نہ چھپایا، یہ اپنے آپ ظاہر ہوئی ہیں یا ظاہر کی گئی ہیں؟ سوچئے، اللہ کے لیے عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اپنے آپ ظاہر ہوئی ہیں یا جان بوجھ کر ظاہر کی گئی ہیں؟ اپنے آپ ظاہر کیا ہوتا ہے؟ میں نے چادر کی، ہاتھوں میں دستانے پہنے، چہرے پہ پردہ کیا، ایک آنکھ کھولی یا تھوڑی سی جگہ کھولی راستہ دیکھنے کے لیے، لیکن اب میں نے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے جو چادر کی، یہ چھپ سکتی؟ یہ زینت کی جو چادر ہے، جو لباس ہے، جو برقع ہے، جو جلباب ہے، یہ چھپ سکتا؟ اس چادر کو چھپانے کے لیے اوپر ایک اور چادر کروں گا تو وہ بھی نظر آئے گی۔ میں 1000 چادریں اپنے اوپر باندھ لوں تو چادر تو بالآخر نظر آئے گی۔ تو یہ وہ چادر کی زینت اپنے آپ ظاہر ہونے والی، جس کو چھپانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ لیکن ہاتھوں کو تو چھپانے کا طریقہ کار ہے دستانے پہن کر، چہرے کو تو چھپانے کا طریقہ ہے جلباب پہن کر، لیکن جو اوپر کی زینت ہے اس کو چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ تو یہاں چہرے اور ہاتھوں کو چھپانے کا حکم ہے، لیکن جو زینت اپنے آپ ظاہر ہو جائے، جس چادر سے پردہ کیا جائے، وہ اپنے آپ ظاہر ہے، اس کو جتنا بھی چھپانا چاہو وہ لوگوں کو نظر آئے گا۔ یہ کالے برقعے میں کوئی اور جا رہی ہے، تو یہ اس آیت سے مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے مخفی زیب و زینت وہ ظاہر کر سکتی ہیں، کن کے سامنے؟ کن کے سامنے؟ اپنے باپ کے سامنے۔ یہ ہے مخفی زیب و زینت۔ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ اور چہرہ کھولا جا سکتا ہے، بیٹوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، سسر کے سامنے، چھوٹے بچوں کے سامنے، ان کے سامنے اپنی زیب و زینت کو کھولا جا سکتا ہے، ہاتھ اور چہرے کو کھولا جا سکتا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا اپنی والدہ کی طرف آئے، دروازے پر پہنچے، اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی۔ ابو ہریرہ کی والدہ نے بھی دیکھ لیا، سن لی آواز۔ ابو ہریرہ نے کہا اپنی جگہ پہ ٹھہر جا، یہاں تک کہ میں اپنے لباس کے کپڑے لے لوں۔ وہ غسل کر رہی تھی مسلمان ہونے کے لیے، اور انہوں نے اپنے کپڑے پہن لیے، لیکن سر ننگا رہا، اور ابو ہریرہ سے کہا بندر آ جاؤ۔ یعنی سر محرم کے سامنے کھولا جا سکتا ہے، ہاتھ کھولے جا سکتے ہیں، چہرہ کھولا جا سکتا ہے، باپ اور بھائی اور بیٹوں اور بچوں کے سامنے۔ وگرنہ جو نامحرم ہے ان کے سامنے سارا بدن چھپایا جائے گا۔ ہاں، جو چھپانے کے لیے چادر استعمال ہوئی ہے یہ تو ما ظہرا، یہ تو اپنے آپ ظاہر ہوئی ہے، اس کو چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اور تیسرا اس آیت میں حکم وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں سے کہو اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈال کر رکھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھتے ہیں، باب وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اس باب کے تحت جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ سنیے۔ حضرت عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اللہ رحم کرے ہجرت کرنے والی پہلی عورتوں پر، جنہوں نے جب اللہ تعالیٰ کا قول سنا اور یہ قول نازل ہوا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو اپنی چادریں پھاڑ کر انہوں نے اس سے اپنے چہروں کو چھپا لیا، اپنی چادریں پھاڑ کر ایسا کپڑا بنایا، بِخُمُرِهِنَّ ایسے کپڑے تیار کیے جو ان کے چہروں کو اور ان کے سروں کو چھپا لیا کرتا تھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی اور اس لفظ کی بِخُمُرِهِنَّ کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں اَيْ غَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ، انہوں نے اپنے چہروں کو چھپا ڈالا۔ فتح الباری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کوئی اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے کہ پورے قرآن پاک کے اندر چہرے کو ڈھانپنے کا حکم تو نہیں دیا گیا، آپ استدلال ہی کر رہے ہو، چہرے کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا۔ تو ہم اس اعتراض کرنے والے کے جواب میں کہیں گے کہ قرآن میں گردن، کندھے، کوہنیاں، ہتھیلیاں، ان کو ڈھانپنے کے لیے ان لفظوں کو بھی استعمال، تو کیا خیال ہے؟ کوئی ہے جو کہے کہ گردن، سر، کندھے، کوہنیاں یہ بھی ننگی رہے؟ کوئی ہے جو یہ کہے؟ کوئی نہیں کہے گا، سب کہیں گے نہیں جی نہیں، گردن، کندھے، کوہنیاں، ہتھیلیاں ان کو تو چھپانا ہی ہے۔ تو جب ان کو چھپانا ہے تو چہرہ تو بالاولیٰ ہے ان سے۔ وہ فتنہ کوہنیوں میں نہیں جو آنکھوں میں ہے، وہ فتنہ گردن میں نہیں جو نظروں میں ہے، جو چہرے میں ہے۔ چہرہ ہی تو وہ مرکز ہے جہاں سے فتنے کا آغاز ہوتا ہے۔
اچھا ان آیات سے صحابیات نے کیا سمجھا؟ اس آیت کے اترنے کے بعد انہوں نے کس چیز کو چھپایا؟ بڑا غور طلب نقطہ ہے. اس آیت کے اترنے کے بعد صحابیات نے کس چیز کو چھپایا؟ لباس تو وہ پہلے ہی پہنتی تھی، لباس تو وہ پہلے ہی پہنتی تھی. صحابیات نے اس آیت کے اترنے کے بعد سب سے پہلے اپنی گردن، اپنے سر اور اپنے چہرے کو ہی تو چھپایا، لباس تو پہلے بھی استعمال ہوتا تھا. تو ہم آیت کی تفسیر کہاں سے لیں گے؟ صحابیات سے. انہوں نے اس پہ کیسے عمل کیا ویسے ہماری عورتیں عمل کریں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج عورت کو حکم دیا کہ عورت، احرام والی عورت نہ نقاب باندھے. سنیے ذرا، قرآن حدیث میں کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے چہرہ چھپانے کی، اور یہ کہاں سے پڑھی جا رہی ہیں؟ اللہ کے نبی احرام والی عورت کو حکم دے رہے ہیں، احرام والی عورت حالت احرام میں نقاب نہ پہنے اور نہ ہی دستانے پہنے. کیا کرے جی؟ بولیے. نقاب نہ پہنے اور دستانے بھی. کب؟ 24 گھنٹے، فار ایور، پورا سال. صرف حالت احرام میں. تو مفہوم مخالف کیا نکلا؟ حالت احرام میں نقاب نہیں باندھے گی، دستانے نہیں پہنے گی، اور جب احرام کی حالت ختم ہو جائے گی تو پھر یہ دونوں کام. سمجھنے والے کے لیے تو ایک دلیل ہی کافی ہے، اور جس نے نہ سمجھنا ہو وہ ملنگ کی طرح. اسے کسی نے کہا تو نماز نہیں پڑھتا، اس نے کہا آپ بھی کمال کرتے ہو، قرآن میں نہیں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والے اور نماز دے نیڑے بھی نہ جائے جائے. اس نے کہا ظالم آگے تو پڑھ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں کوئی اڈکتے عمل کر لیں دے اگے پھر دیکھیں گے. اللہ کے نبی کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو داؤد میں روایت ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے، کہ عورتیں حالت احرام کے اندر دستانے نہ پہنے، نقاب نہ باندھے. کیا ثابت ہوا کہ جب احرام کھل جائے گا وہ نقاب بھی کریں گی، دستانے بھی پہنیں گی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی، پہلی روایت بخاری کی اور ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ہم حج اور عمرہ کرتی، حج اور عمرے کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی، حالت احرام میں ہوتی، ہمارے قریب سے لوگ گزرتے، ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے کھینچ کر اپنے چہروں پہ ڈال لیتے. کس کا حکم ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ آیت ہے، اس پہ پریکٹیکل سب سے پہلے نبی کی گھر والیوں نے کیا ہے. باندھنا تو نہیں نقاب، لیکن حالت احرام میں بھی چہرہ ننگا. جب مرد گزرتے چادروں کو کھینچ کے اپنے چہروں پہ ڈال لیتے، اور جب مرد چلے جاتے اپنے چہرے سے چادر اٹھا لیتے. اس آیت میں چوتھا حکم، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. وہ اپنے پاؤں کو زمین پہ نہ مارے کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے. ذرا غور کرنا اس آیت پہ، یہاں سے بھی کتنی شاندار مثال مل رہی ہے. اپنے پاؤں کو زمین پہ زور سے نہ مارے کہ چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے. لوگ اس کے پاؤں کی چھنکار سن کر، پائل کی چھنکار سن کر اس کی طرف متوجہ ہوں. خامندو، جب بیگم کو اتنی لمبی ہیل والی جوتی لا کے دیتے ہو اور وہ ایئرپورٹ پہ ٹک 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 کرتی جاتی ہے تو ہر کوئی مڑ کے نہیں دیکھتا یہ کیا جا رہا ہے. کہاں گئی تمہاری غیرت؟ قرآن کہہ رہا ہے اپنے پاؤں کو زور سے نہ مارو، لوگ متوجہ ہوں. اور ہم بڑے شوق سے جتنی لمبی ہیل، میری بیگم میرے ساتھ چلتے ہوئے میرے سر تک پہنچنی چاہیے، ہمارا قد بالکل برابر ہونا چاہیے. اور یہ بغیرتی، یہ پاؤں کی آواز، یہ ہیل کی ٹک ٹک غیر مردوں کے کانوں میں پڑے گی، وہ متوجہ ہوں گے تیری بیگم کی طرف. تیری غیرت کہاں جائے گی؟ اور یہ ہیل کی ابتدا کہاں سے ہوئی یہ بھی پتا ہے، بنی اسرائیل سے. ایک عورت تھی چھوٹے قد کی، وہ دو عورتوں کے درمیان میں چلتی تو قد چھوٹا ہونے کی بنا پر کوئی اس کی طرف توجہ نہ کرتا. اس نے سب سے پہلے ہیل کی جوتی کا آغاز کیا، لمبی ہیل. اور آج کل تو لمبی ہیل، پہلے تو ہیل تھوڑی سی چوڑی آتی تھی، اب پینسل ہیل آ رہی ہے. بے شک پہنتے ہوئے اگر وہ گر جائے تو اس کا ٹخنا ہی نکل جائے وہ خیر صلاح ہے، لیکن جتنی پتلی اور لمبی ہوگی اتنی اچھی لگے گی. اس نے سب سے پہلے ہیل والی جوتی کا آغاز کیا، اور انگوٹھی پہنتی، نگینے کے نیچے خلا ہوتا، اس میں خوشبو بھرتی، اور جب وہ مردوں کے پاس سے گزرتی اس کو یوں ہلا دیتی، اس کی خوشبو نکل کر لوگوں کی تک پہنچتی. اس کی ہیل کی آواز اور خوشبو لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتی، اور اس عورت کا نام فتنہ رکھا گیا. اور اللہ معاف کرے آج ہر گھر کے اندر ہیل کا فتنہ موجود ہے.
قرآن کہہ رہا ہے تمہاری عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پہ اس زور سے نہ مارے کہ اس کی آواز سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو، ان کی چھپی ہوئی زینت اور ان کے لیے لوگوں کے لیے فتنہ انگیز بن جائے۔ اللہ کے لیے سوچنا، پاؤں زیادہ فتنے والی چیز ہے یا چہرہ؟ کیا خیال ہے؟ پاؤں زیادہ فتنے والی چیز ہے یا چہرہ؟ کسی عورت کا آپ شادی کرنا چاہو، چہرہ اس کا بہت خوبصورت ہو لیکن اس کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہو، پاؤں اس کے بدصورت ہو، کیا خیال ہے اس پاؤں کی وجہ سے رشتہ چھوڑ دو گے؟ ارے کبھی کسی نے تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا میرے محبوب کے پاؤں بڑے اچھے ہیں؟ کہا کسی نے؟ میرے محبوب کے گٹیاں کا کی کہنا کبھی کہا؟ جو کہتا ہے میرے محبوب کا چہرہ پھول کی طرح ہے، اس کا چہرہ چاند کی طرح، اس چہرے کی تعریف ہوتی ہے۔ جب اللہ عز و جل پاؤں چھپانے کا حکم دے رہا ہے، پاؤں کو زمین پہ زور سے مارنے کی اجازت نہیں دے رہا کہ پاؤں کی آواز سن کے وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، جب تو اپنے چہرے کو کھولے گی، جب چہرے پہ نظر پڑے گی اور یہ چہرہ میک اپ سے سجا ہوا، یہ چہرہ سرمے سے سجا ہوا، یہ چہرہ فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے، پاؤں مارنے کی اجازت نہیں زمین پہ کہ لوگ اس پاؤں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوں گے، تو چہرہ کھولنے کی اجازت کہاں سے مل گئی؟ اللہ کے لیے غور کیجئے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں ہم احرام میں مردوں سے اپنے چہرے ڈھانپا کرتی تھی۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور کہا یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پہ صحیح ہے، اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی۔ ہم کہاں سے دلیل لیں گے؟ اس اسلامی معاشرے سے جو مدینے سے چلا، اس اسلامی معاشرے سے جس کا سب سے پہلا آباد ہونے والا معاشرہ ساری عمر کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اسماء ہے بنت ابی بکر ہے، فرما رہی ہے کہ ہم احرام سے پہلے احرام کی حالت میں مردوں سے اپنے چہرے کو چھپایا کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قریش کی عورتوں کے لیے بلا شبہ بہت فضل ہے، لیکن میں نے انصار کی عورتوں سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے والی اور اللہ کی کتاب میں نازل ہونے والے حکموں پر ایمان لانے والی ان سے بڑھ کر نہیں دیکھی۔ جب سورۃ نور کی یہ آیت اتری وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ آیت نازل ہوئی، ان کے مردوں نے گھروں میں جا کر سنائی تو ہر عورت اٹھی اپنی چادر کی طرف، اور صبح کی نماز میں سب نے پردہ کیا ہوا تھا اور ایسی تھی گویا ان کے سر پر کوے ہیں، سیاہ چادریں ان کے سر پر تھی جو ان کے پورے جسم کو چھپا رہی تھی۔ یہ انصار کی عورتیں قرآن کی آیات پر تفسیر کر کے پریکٹیکل آپ کے لیے اور ہماری بچیوں کے لیے آئیڈیل دے رہی ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے عورت سر سے لے کے چہرے سمیت پورے جسم کو چھپا ڈالے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ روائی چچا پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد میرے گھر آئے۔ روائی چچا سنائیے ذرا ان کو جا کر، جو لوگوں کو میڈیا کے اوپر آوازیں لگا لگا کر کہتے ہیں چہرہ کھلا رکھو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے چہرہ چھپانے کی۔ عائشہ کے چچا ہیں، پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ملنے کے لیے آئے، بخاری و مسلم کی روایت فرماتی ہیں میں نے اپنے چچا کو اس وقت تک اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی جب تک محمد رسول اللہ نے اجازت نہیں دے دی۔ وہ تو اپنے چچا کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دے رہی کہ اب پردے کے احکام نازل ہو گئے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ یہ تمہارے چچا ہیں تو ان کو آنے دو، پھر انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، حدیث پہ غور کیجیے اللہ کے لیے، اور اپنے گھروں کو محمدی گھر بنائیے، اپنی بیویوں کے دلوں سے فنکاراؤں اداکاراؤں کی محبت کو کھرچ ڈالیے اور ان کے دلوں میں خدیجہ اور فاطمہ اور عائشہ کی محبت کو بھر دیجیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب تک آپ کے گھر میں کیبل اور ڈش اینٹینا رہے گا وہاں پر محمد الرسول اللہ کے صحابہ کی محبت پنپ سکتی؟ آپ جتنی مرضی تقریر کر کے جاؤ، ایک فلم دیکھیں گی اور سارا پیچھے کام صاف ہو جائے گا۔ تو اپنے گھروں کو ان شیطانی آلات سے پاک کرو، ان گندے آلات سے پاک کرو۔ ہاں کوئی اسلام کی بات اس کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہے تو اس کو دیکھو۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کے ساتھ اپنی چادر لٹکا کر چلے، ذرا توجہ کرنا اور صحابیات کے ایمان پر غور کرنا، اللہ اس کی طرف
نظر رحمت نہیں کرے گا جو چادر کو لٹکا کر چلے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے کہا عورتیں اپنی چادر کو کس حد تک لٹکائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالش لٹکا لے۔ پھر وہی بات دہراؤں گا، پاؤں اور چہرے کا فرق یاد رکھنا۔ ایک بالش اپنی چادر کو عورت لٹکائے۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے نبی ایک بالش لٹکانے سے تو چلتے ہوئے ان کے پاؤں نظر آئیں گے، وہ پاؤں کو چھپا رہی ہیں، چہرہ تو پاؤں سے بہت اعلیٰ ہے۔ جس معاشرے میں پاؤں کے پردے پہ اتنا زور ہے اس معاشرے میں چہرہ ننگے کیسے رہ سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی ایک بالش سے اگر کپڑا لٹکایا جائے تو پاؤں نظر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے پھر تم اپنے کپڑے کو ایک ہاتھ لٹکا لو، اس سے زیادہ نہ لٹکاؤ۔ جو اسلامی معاشرہ نبی کے گھر والی اپنے پاؤں کو چھپانے پہ اتنا زور دے رہی ہیں، کیا ان کے چہرے ننگے رہ سکتے تھے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پہ داخل ہونے سے بچو، عورتوں کے پاس نہ جاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک انصاری نے کہا اللہ کے نبی دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیور کے بارے میں عورتوں پر نہ جاؤ، دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے اکثر گھروں میں اللہ بچائے تو بچائے وگرنہ او جی آپ تو ویسے ہی زور دیتے ہیں، بھابھی تو ماں جیسی ہوتی ہے اور دیور جیٹھ یہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کو وہ بات بتانا چاہتے ہو نعوذ باللہ، تو تمہارے علم کے مطابق انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ رسول کو نہیں پتا تھا کہ بھابھی جو ہے یہ ماں ہے اور جیٹھ دیور باپ ہے؟ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے، جیسے موت سے بھاگتے ہو موت سے بچتے ہو اس طرح اس سے ڈرو اور بھاگو بچو۔ کیوں؟ ذرا اس پہ غور کرو، حکمت کیا ہے؟ غیر آدمی گھر کے اندر داخل ہوگا تو اس کے لیے فتنے کا دروازہ کھلے گا نا، یا یہ عورت باہر نکلے گی تو اس کی نظر پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور غیر آدمی اگر کسی عورت کے ساتھ بازار میں چلے گا تو ہر کوئی کہے گا بھی یہ فلاں اور یہ کون ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ ایسے ہی ہے۔ اور اگر بھابھی لے کے جا رہی ہے دیور کو یا جیٹھ کو، وہ بھابھی ہے، بھابھی ہے، خیر ہے، ماں جیسی ہے، تو اس ماں باپ کے پردے کے نیچے شیطان بڑی جلدی وار کرواتا، مگرنہ نوائے وقت کا اندر والا پیج، جرائم کا پیج اٹھائیے، واللہ ہر ہفتے وہاں آپ کو بھابھی اور دیور کے، جیٹھ اور دیور کے وہ کارنامے نظر آئیں گے کہ اللہ محفوظ رکھے تو رکھے۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے وہ قصے دیکھے کہ یہ دونوں بدکاری کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان یہاں پہ واردات بڑی جلدی کرواتا ہے، یہاں پہ ڈر نہیں ہوتا، یہاں پہ شیطان اپنا دروازہ بڑی جلدی کھولتا ہے۔ پوچھا دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا دیور موت ہے، اور ہمارے گھرانے دیور جیٹھ کے پردوں سے، کزن سے پردوں سے خالی۔ اچھی یہ کزن ہے، اگر بھابھی تھوڑی سی بڑی عمر کی ہو اور میں دیور سے پردہ کروں، میں نے ان کو پالا ہے، میں نے ان کو پوسا ہے، میں ان کی پوٹیاں دھویا کرتی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے تھے، میں ہی سب سے بڑی گھر کی بہو تھی، اب میں ان سے پردہ کروں؟ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں تجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اجی اگر میں نے اپنی بیوی کو پردہ کروا دیا بھائیوں سے، گھر میں تو فساد ہو جائے گا۔ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ہم سب کھانا کھاتے تھے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پوری فیملی کا، اب پردہ کرنے کے بعد تو انتشار بڑھ جائے گا۔ میں نے اپنی بیوی کا بھائیوں سے پردہ کروا دیا، وہ اپنی کا کروا دیں گے، گھر میں کوئی آئے گا نہیں جائے گا نہیں، تنہا ہو جاؤں گا۔ اگر جنت چاہیے تو محمد کی تباہ کرنی پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کوئی ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، عرش والا ناراض نہ ہو۔ اگر عرش والا ناراض ہو گیا تو ساری دنیا مل کے تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ بھائی ناراض ہو جائے، چچا ناراض ہو جائے، دوست ناراض ہو جائے، کزن ناراض ہو جائے۔ مجھے یاد ہے میرے ماموں اسلام آباد سے آئے ہمارے گھر، تو اللہ کی توفیق سے گھر میں پردے کا، دیور سے بھی، جیٹھ سے بھی، کزنوں سے بھی، سب سے پردہ، بیٹھک تک بیٹھتے۔ اسلام آباد سے آئے 11 گھنٹے کی سفر کے بعد، تو تھوڑی دیر بعد کہنے لگے میں چلتا ہوں، آگے ایک بستی ہماری اور ہے خاندان کی، وہاں جانا تھا۔ تو والدہ کہنے لگی اتنی دیر سے آئے ہو تو اتنی جلدی؟ کہا میرا بیٹا چوک میں کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے،
وہ نہیں آیا۔ امی کہتی کیوں؟ میرا بھانجا ہے، کیوں نہیں آیا؟ کہا اس نے کہا کہ پھوپھو کے گھر جاؤں گا، وہ تو بیٹھک میں بٹھائیں گی، تو میں بیٹھک میں نہیں بیٹھتا، میں سڑک پہ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو ماں نے کہا بھائی اس بھانجے کی ناراضگی برداشت کر سکتی ہوں، عرش والے کی ناراضگی؟ اپنے گھروں میں انقلاب لائیے، اپنے گھروں کو تبدیل کیجئے، بھابھی کا دیور سے پردہ کروائیے، جیٹھ سے پردہ کروائیے، کزنوں سے پردہ کروائیے، جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ آپ کی بہنوں، بچیوں، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے نہ ماریں۔ انقلاب لائیے کہ یہ گھر محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی عورت کسی عورت سے کوئی شخص منگنی کرنا چاہے، غور کیجئے حدیث پہ، چہرے کے پردے کی دلیل، تو وہ اگر قدرت رکھتا ہو تو اس کی اس چیز کو دیکھ لے جس کو دیکھنے سے اس کی نکاح کی طرف اسے رغبت ہو۔